السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل حرین وائس۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کا ایک دلچسپ واقعہ کہ کس طرح حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگا اور ان کی شادی کتنی خوبصورتی سے سر انجام ہوئی۔ حضرت بی بی فاطمہ جیسے ہی جوان ہوئیں، آس پاس کے تمام صحابیوں کے رشتے آنے لگے تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہیں ہوگا جہاں اللہ کو منظور ہوگا، اس لیے آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر مسجد میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ سب ہی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، مگر حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے وہ اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر واقعی یہی بات ہے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ دونوں صحابی حضرت علی کے پاس آئے کہ اے علی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے بہت سے صحابیوں کے رشتے آئے ہیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں تو سب سے اچھی عادتیں ہیں اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور فرمانے لگے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فرمانے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی، دروازے پہ کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کلثوم، یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم نے دروازہ کھولا۔ حضرت علی نے سلام کیا، پیارے آقا نے بھی سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے سب سے پہلے گود میں لیا تھا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دی، اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ
کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور فرمانے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل نے یہ پیغام دے دیا تھا، مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کو نکاح میں دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لاد کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آتا ہوں، تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت علی اتنی خوشی سے جھومتے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق سے ٹکرا گئے اور فرمانے لگے، علی، اتنی خوشی سے کہاں جا رہے ہیں؟ تو علی فرمانے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ مسجد میں سب پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے نیچے میں بھی ان کا نکاح کروا دوں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھا دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی خطبہ نکاح پڑھنے لگے، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرہ کو بطور حق مہر مقرر کیا ہے۔ میں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں، آپ سب بھی راضی ہو جائیں اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جائیں۔ سبھی نے نکاح قبول کیا اور دعائیں دیں، اس جوڑے کو اللہ نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اسی جوڑے نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات اور غربت دیکھی، مگر پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔